السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کل ایک بہت ہی عظیم دن انہوں نے بنایا، جو کہ ایک حقوق انسانی کے نام پہ ایک کرنے والا ایک دن تھا، کہ جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں ایک دن تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے انسانی حقوق کے لیے بات کرنی ہے، اور 10 دسمبر کو انہوں نے وہ دن منایا۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف بلوچستان کی طرف سے یہ دن منایا گیا، جس میں واضح طریقے سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کو کس طرح سے انہوں نے یکساں ریجیکٹ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں انسانی حقوق کے لیے بات نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ BYC جو کہ تنظیم بنی ہی بلوچ مسنگ پرسنس کے لیے تھی، لیکن جب آج ان کا مسنگ پرسن کسی پہاڑ سے ہلاک ہو کے نکل کے آتا ہے تو وہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی لسٹ اپڈیٹ کر لینا، آپ اس بات پہ تو کھڑے رہیں کہ یہ بندے آپ کی مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے اور آج اپڈیٹ ہو گئے، تو آج تو آپ کوئی بیان دے دیں۔ ویسے تو آپ جیل سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو انگلش، اردو، سندھی، براوی، بلوچی میں لیٹر کے لیٹر دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بلوچوں کا ساتھ دیں، اپنی بلوچی زبان کا ساتھ دیں۔ آپ لوگوں نے بلوچیت کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، تو کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ یا پھر آپ کی لسٹ میں جو آپ نے ان کا نام دیا تھا تو وہ غلطی سے آ گیا تھا، اس کو فلوٹ کر دیں، وائٹو لگا دیں کہ وہ آپ کی لسٹ کے بندے ہی نہیں تھے۔ ناظرین، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت حالات جو ہیں وہ پرامن ہوتے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی جو ایک لہر اٹھی تھی، ایک گرم ہوا چل رہی تھی، اس کو بہت ہی اچھے انداز میں کیٹر کیا جا رہا ہے، قابو کر لیا گیا ہے الحمدللہ، اور بہت حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ کل کی CM بلوچستان کی ایک لیٹر تھا، انہوں نے وفاق کو لکھا تھا کہ بلدیاتی الیکشن جو 28 تاریخ کو ہونے والے تھے ان کو ملتوی کرنے کی اپلیکیشن دی گئی تھی کیونکہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب تھا، لیکن وفاقی الیکشن کمشنر کی طرف سے وہ لیٹر مسترد کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ 28 تاریخ کو ہی الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام تبدیلی چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ روٹ کاز پہ کام کیا جائے، چھوٹے لیول پہ لوگوں کو لے کر آیا جائے، اور بلدیات میں ان کو کامیاب کر کے آگے لا کے عوام کی خدمت کی جائے۔ ناظرین، باتیں ہوتی رہیں گی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ایک گیسٹ موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عدنان سلیم۔ عدنان، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔ عدنان، کل 10 تاریخ کو انہوں نے جو ایک نام نہاد ایک وہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بلوچوں کا یہ جو بیانیہ تھا کہ مسنگ پرسنس کا وہ ہے، وہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی ان کی ہی زبان بول رہے تھے یا اپنی خود ساختہ قسم کی کوئی ایک تنظیم تھی؟ دیکھیے، کل پوری دنیا نے انسانی حقوق کا دن منایا۔ BYC تو ایک انتشاری ٹولہ ہے، وہ دہشت گردوں کے لیے بات کرتے ہیں، دہشت گردوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید، کوئی توقع نہیں ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے وہ خاموش رہے، انہوں نے بلوچستان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ہم پوری دنیا کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اور ان کے پراکسیز ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ان کی دہشت گردی پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، ان کی بربریت، ان کا ظلم، ان کے ظلم کے تمام کہانیاں اور تمام داستان ہم خود بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ لیکن دنیا ان کو سنتی ہے، ان کو سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے اس نام نہاد دن کے موقع پر دنیا نے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھائی، نہ ہمیں کوئی ایکشن نظر آیا، بلکہ پوری دنیا نے ہمیں یہ باور کرایا کہ ہے بلوچستان کے نوجوانوں، ہم نے تمہارا ہاتھ تامنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں بے وقوف بننا ہے۔ اگر آپ نے خود ہی کچھ کرنا ہے، خود آگے آئیں، خود اپنی قوم کی آواز بنیں، خود ہی دہشت گردوں کو للکاریں، ورنہ ہم تو صرف ڈمی کریکٹر پلے کر کے ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی انسانی حقوق کے نام پر۔ دوسری طرف یہی انسانی حقوق کے جو سو کالڈ آرگنائزیشنز ہیں، بین الاقوامی سطح پر بیٹھ کر یہ ایمان مزاری جیسی خواتین کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں، یا مارنگ لانگو ان کو بے وقوف بنا کر فنڈنگ حاصل کرتی ہے۔ انہی کے قوانین کے مطابق کہ اگر جو انسان جس کے ساتھ رہنا چاہے اسے قوانین کے مطابق، انسانی حقوق کے بنیادی حقوق کے مطابق رہنے کا حق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں تا قیامت بلوچستان کو پاکستان دیکھنا ہے، ہمیں افواج پاکستان کی بات کرنی ہے، ہمیں ریاست پاکستان کی بات کرنی
کرنی ہے, ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے, تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم بھی تو چاہیے, ہمیں علم بھی چاہیے, ہمیں شعور بھی چاہیے. لیکن اگر بلوچستان کا نوجوان تعلیم حاصل کرنے باہر جاتا ہے, وہ بستہ لے کر اسکول میں جاتا ہے, تو راستے میں یہی پراکسی خواتین اسے روکتی ہے اور اسے اپنے جال میں پھنسا کر ٹریپ کرتی ہے, اور پھر اسے وہ ایک سو کالڈ ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں. اگر بلوچستان کا نوجوان تعلیمی اداروں میں جا کر بیٹھتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, انسانی حقوق کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہے, تو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اسے مجرم ٹھہراتے ہیں, اسے پہاڑوں میں لے کر جاتے ہیں, اسے دہشت گرد بناتے ہیں, پھر اسے ایک قومی جنگ قرار دیتے ہیں. بالکل عدنان, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ہم نے کچھ عرصے سے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لے کے جا رہے ہیں اور زبردستی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہیں, ان کو ورغلا کے لے کے جاتے ہیں. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوان کو جس طرح سے یہ اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں, بلوچستان میں ایسی کوئی رات نہیں گزرتی کہ وہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی ایک نئی تاریخ یا ایک نئی داستان کے بغیر گزری ہو, یا ایسی کوئی دن ہم محسوس ہی نہیں کرتے جو فتنۃ الہندوستان کی پراکسی خواتین کی کسی نئی چال اور نئے سازش کے بغیر گزری ہوئی ہو. ہمارے نوجوانوں کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ امن کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ان سنگلاخ خطوں میں پیدا ہوئے کہ ہم نے ہر طرف اپنے افواج پاکستان کو پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے دن اور رات افواج پاکستان کے نوجوانوں کو اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا. لیکن ہم نے یہ بھی ضرور دیکھا کہ پوری دنیا کی طرف سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا. ہماری ریاست نے بارہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں سے ہماری بچانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن آپ لوگ بین الاقوامی سطح پر کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ آپ انسانوں کے نام پر پوری دنیا سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ نیشن کو کہوں یا میں ہیومن رائٹ کونسلز کو کہوں, آپ بلوچستان کے لیے کوئی رول پلے کریں, آپ بلوچستان کے لیے آواز اٹھائیں, آپ بلوچستان کے نوجوانوں کی بات کو سنیں, نوجوانوں کے ان دشمنوں کو آپ مسمار کریں. کس طرح سے آپ ان کو مسمار کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی دہشت گردی کو مسترد کریں, آپ ان کے ویزوں کو وڈرا کروائیں, ان کو منسوخ کروا کے ان کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بہت جلد یہ ہونے والا ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے, کیونکہ اس پہ بھی گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہوا ہے کہ جو اسائلم وہ ہے, انہوں نے سیکرز جو ہے جو فارن کنٹری میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ایک منظم طریقے سے آگ اگلتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی بہت جلدی گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان ایکشن لے گی کہ ان کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان لے کے آ جائے گا. تو اب ان کو دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا وہ کرتی ہے. عدنان دیکھیں, ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے گورنمنٹ بہت اچھے اسٹیپس اٹھا رہی ہے. جیسے کہ کل ہی انہوں نے انوگریشن کی ہے پیپلز پنک بسز کی. پنک بسز کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی تبدیلی ہوگی بلوچستان میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں جس طرح سے بلوچستان کے دیگر علاقوں کو بھی اور بلوچستان کے دارالحکومت کو بھی پنک بسز پرووائڈ کی گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت گرین بسز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے بلوچستان حکومت کا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہر اس آواز کو دفن کرتی ہے, ہر اس چہرے کے ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے, جو کہ ہمیشہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ بلوچستان کا نوجوان محروم ہے, بلوچستان کے نوجوان کو بنیادی سہولیات حکومت کی طرف سے یا ریاست کے طرف سے نہیں ملتے ہیں. لیکن حکومت تو اپنی جگہ, ہماری افواج اپنی آئینی ذمہ داری سے نکلتے ہوئے, اپنے ذمہ داریوں سے تجاوز کرتے ہوئے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, وہ عوام کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جیسے کہ کل ہم نے دیکھا کہ یہی پنک بسز مکران ریجن میں پہنچے ہوئے ہیں. ان میں کون سفر کرے گا؟ وہاں کا عام شہری. افواج پاکستان کے اہلکاروں کے بچے اس میں نہیں بیٹھیں گے, اس میں منسٹرز کے بچے نہیں بیٹھیں گے. وہاں مکران کے, تربت کے, پنجگور کے اور ماڑا کے, گوادر کے, وہاں کے عام شہری بیٹھیں گے, اور وہ اپنے علاقوں سے, اپنے گاؤں سے, اپنے قصبوں سے یونیورسٹیز کی طرف سفر کریں گے. وہ تعلیم حاصل کریں گے, بلوچستان کا نام روشن کریں گے. تو یہ پھر محرومیوں کا کیا رونا روتے ہیں؟ آپ اگر ان کو بٹا دیں محرومیوں کا رونا رونے, خدا کی قسم یہ اپنے جسموں کو نوچ ڈالیں گے اور ریاست پر الزام لگائیں گے. لیکن اگر یہ بہتر انیشیٹوز کو دیکھیں گے, ان کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں. اب بتائیں دنیا کو کہ ہمیں مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے, تمام ہمیں حقوق مل رہے ہیں, اسکوٹیز آپ کو مل رہے ہیں, لیپ ٹاپس آپ کو مل رہے ہیں, اسکالرشپس آپ کو مل رہے ہیں, فورن اسکالرشپس آپ کو مل رہے ہیں. سندھ کے یونیورسٹیز میں مور دین 90% آپ کے بلوچستان کے بچے, خواہ وہ سکر کی یونیورسٹیز ہو, وہ کراچی کی یونیورسٹیز ہو,
اسکالرشپ پر آپ کے بلوچستان کے خاص کر مکران بیلٹ کے بلوچ بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ پنجاب کی یونیورسٹیز کو دیکھیں, آپ پنجابی مسافروں کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا دل رکھنے والا صوبہ ہے کہ وہ دہشت گرد نادیہ لانگا جیسی خواتین کو وہاں بلاتا ہے اور ان کو ڈگریز تماتا ہے. اتنا بڑا دل رکھتا ہے وہ صوبہ. تو دنیا کو بتائیں کہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے, یہ ڈوم مزید مت رچائیں. حکومت بلوچستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مزید اس طرح کے انیشیٹوز لیں, حکومت ریاست کا مزید ساتھ دے, اور حکومت افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر بھی توجہ دے جو کہ ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے شہید ہے, ہمارے شہداء ہیں. ان کے بچے دور دراز علاقوں میں چند, ہم اگر سوچیں چند فیصد تک وہ اگنور ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی اس طرح کے انیشیٹوز لانے چاہیے, ان کو بھی سہولیات دینے چاہیے. اور جو لوگ پہاڑوں سے اتر کر آتے ہیں, افواج پاکستان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, حکومت کے سامنے آتے ہیں, ریاست کا ساتھ دیتے ہیں, حکومت کی آواز بنتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی اصلیت کو پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے, ان کے سروں پر بھی دست شفقت رکھنا چاہیے اور ان کو بھی سنبھالنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا اثاثہ ہے. عدنان سلیم, آپ کو پتہ ہوگا کہ BYC جو ہے وہ ہمیشہ ہی مسنگ پرسنس کے ایک ڈرامے کو لے کے ہمیشہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ یہ ریاست نے ایسے کیا, ریاست پہ الزام کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلاپ ڈرامہ اب کس حد تک ناکام ہو چکا ہے, بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیے, BYC کی خواتین کو شرم آ جانی چاہیے. اب جتنا ڈرامہ کرنا تھا پوری دنیا میں, اپنے بلوچی لباس کو جتنا متنازع بنانا تھا آپ بنا چکے ہیں. جس قدر آپ نے بلوچستان کی خواتین کو پوری دنیا میں بدنام کرنا تھا آپ کر چکی ہیں. آپ نے بلوچستان کی خواتین کا خدا نخواستہ یہ پہچان بنا لیا ہے کہ شاید بلوچستان کی خواتین چند ڈالروں کے عوض, چند فنڈنگ کے چیکس کے عوض بک جایا کرتی ہیں. لیکن میں دنیا کو بارہا پوری زندگی جب تک میری سانسیں ہیں ہر پلیٹ فارم پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ BYC کی شدت پسند اور دہشت گرد خواتین کا تعلق نہ بلوچستان سے نہ بلوچستانی اقوام سے ہے. یہ چند دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں, دہشت گردوں کی مائیں اور دہشت گردوں کی میں سمجھتا ہوں بیویاں ہیں, جو بلوچستان کے امیج کو پوری دنیا میں بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شرم آ جانا چاہیے ان کو, کیونکہ ان کا یہ فتنۃ الہندوستان کا پروپیگنڈا اور یہ مسنگ پرسنس کا فلاپ ڈرامہ مزید فلاپ ہو چکا ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لوگ کس شے کے بنے ہوئے ہیں, کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں بارہا بے نقاب ہو چکے ہو. ابھی قاسم ہرمان نامی نوجوان کو انہوں نے 2023 سے لے کر 2025 تک فلاپ ڈرامہ کیا کہ ریاست پاکستان اسے لے کر اڑ گئی ہے, کہ ریاست پاکستان کے اداروں نے اسے اغوا کیا ہے. لیکن انہی کے اب اشاروں پر ناچنے والے دہشت گردوں نے, ان بزدل بے غیرتوں نے جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کی تاریکی میں حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جن میں اتنی ہمت و غیرت نہیں کہ وہ سامنے سے آ کر افواج کو للکاریں اور بعد میں ہمارا سامنا کریں, لیکن وہ خوفزدہ ہے ہماری آوازوں سے. انہوں نے پہاڑوں سے بیٹھ کر بزدلوں کی طرح ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. یہ قاسم ہرمان یہاں ہمارے پاس پہاڑوں میں موجود تھا. یہ بلوچستان کے خلاف منظم پروپیگنڈے کا حصہ رہا ہے. یہ بلوچستان کے خلاف ہم اسے تیار کر رہے تھے کہ یہ بلوچستان پر حملہ آور ہو. تو ایک دفعہ پھر BYC کا فلاپ ڈرامہ ان کے اپنے ہی آقاؤں نے فلاپ کر دیا پوری دنیا میں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خواہشات کیا بڑھ گئے ہیں تمہارے, اتنے ضروریات کیا بڑھ گئے ہیں تمہارے, کہ یہ تم لوگوں سے بے شرمی کا پردہ اتر ہی نہیں رہا. خدا کے لیے خود شرم کریں, بلوچستان کی روایات کا خیال رکھیں, بلوچستان کی سرزمین سے یا دفع ہوں یا یہ اپنا پروپیگنڈا بند کر کے ریاستی دائرے اختیار میں آ جائیں. اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم آپ پہ یقین کریں یا یہ ریاست آپ کو برداشت کریں یا یقین کریں. آپ لوگوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے, زندان. عدنان, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے واضح الفاظ میں نوجوانوں کو پکار کے یہ کہا کہ ریاست پاکستان آپ کے خلاف نہیں ہے, ریاست پاکستان آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آپ ریاست پاکستان کا ساتھ دیجیے. ناظرین, میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ کل ہی گورنر بلوچستان کے پلیٹ فارم سے ایک نیوز شیئر ہوئی تھی جس میں سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی 15 اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیے گئے. اسٹیٹسٹیکلی وہ جو ریشو انہوں نے شیئر کیا تھا وہ 2021 سے 2024 تک کا ریشو تھا, لیکن 2025 میں ان کو ایوارڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو انکریج تو کر رہے ہیں, لیکن اچھے اور
قابل اساتذہ کو اگنور کر کے ان کو دیا جا رہا ہے جو من پسند ہے. اس طرح کی چیزیں بھی اگر بلوچستان میں ہوتی رہیں گی تو آپ دیکھیں کہ تعلیمی نظام کو جہاں پہ ہماری حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں ان اساتذہ کو، ان اسٹوڈنٹس کو آگے لے کر آئیں جو کہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، جو کہ کیپیبل ہیں، آپ ان کی کیپیبلٹیز پہ بالکل انگلی مت اٹھائیں، آپ ہمیشہ حقدار تک ہی پہنچائیں. جیسے کہ پنک بسز کا تھا، ہم نے عورتوں کو اور باوقار بنا دیا ہے، خود مختار بنا دیا ہے. ایک عورت ڈرائیور بن کے، ایک عورت جو ہے وہ کنڈکٹر بن کے، ایک عورت جو ہے وہ اس پنک بس میں سفر کر کے ہم نے بلوچستان میں عورت کو بہت بڑے مقام پہ پہنچانے کا ایک عہد کیا، اور اس عہد پہ ہم پورا اتریں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.